الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت سیریز کا یہ چوتھا حصہ ہے، اور آج ہم اس میں نبوت کے اعلان سے پہلے کے حالات اور زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یتیمی کی حالت میں واقعہ فیل کے تقریباً 50 دن بعد، مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے روز موسم بہار میں ہوئی۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد اور والدہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کر احمد نام رکھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو 3 دن تک اپنا دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو چند دن دودھ پلایا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال پورے ہونے تک آپ کو دودھ پلایا۔ 2 سال پورے ہونے پر آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 12 سال 2 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہی میں تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف پہلا سفر کیا۔ راستے میں ایک یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم بحیرہ راہب سے ملاقات کے بعد ابو طالب نے آپ کو واپس مکہ بھیج دیا۔ 15 سال 7 مہینے کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ قریش اور ایک دوسرا قبیلہ قیس کے درمیان ہونے والی جنگ میں حصہ لیا، لیکن اس لڑائی میں آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس جنگ کے بعد عرب کے چند قبیلوں نے ان جنگوں سے تنگ آ کر یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ قبائلی عصبیت سے اوپر اٹھ کر صرف مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرماتے ہوئے اس میں شرکت فرمائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال 8 مہینے تھی۔ 23 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے سامان کو تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے اور اس میں خوب نفع کما کر واپس ہوئے۔ 25 سال 2 مہینے کی عمر میں حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ کے پیٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ آپ کی اولاد میں حضرت قاسم کی پیدائش سب سے پہلی ہوئی۔ یہ پاؤں پر چلنا سیکھ رہے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ہے، انہی کا لقب ہے طیب اور طاہر۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہوئی۔ جب آپ کی عمر 30 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نکاح مکے ہی میں ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے حضرت خدیجہ کے سامنے ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال کی ہوئی تو آپ کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی، جن کا نکاح مکہ ہی میں حضرت عثمان سے ہوا۔ آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ہے، جن کا نکاح مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی وفات کے بعد سن ہجری 3 میں حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ نبوت ملنے کے بعد جب آپ کی عمر 41 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نکاح مدینے میں غزوہ بدر کے بعد ذوالحجہ سن ہجری 3 میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم ہے، جو حضرت ماریہ کے پیٹ سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 17 مہینے کی عمر پا کر ان کی وفات ہوئی۔ تقریباً 33 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیبی اسرار کا ظہور شروع ہوا۔ 35 سال کی عمر میں آپ نے قبائل کے سارے منتخب افراد کے ساتھ کعبہ کی نئی تعمیر کے دوران حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اپنی جگہ پر رکھا۔ 9 ربیع الاول مطابق 14 فروری سن 610 کو
جب آپ کی عمر مبارک 40 برس 1 دن تھی تو باضابطہ طور پر آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت کے ساتھ ممتاز فرمایا اور بعثت نبوی کے پہلے سال نماز فرض کر دی گئی۔ 18 رمضان المبارک کو جب آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 6 دن ہوئی تو آپ پر قرآن کریم کا نازل ہونا شروع ہوا۔ وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی۔ آپ تھوڑی سی خوراک اور غذا لے کر غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور گھر واپسی سے پہلے غار ہرا کی خلوتوں میں تنہائیوں میں اللہ کی عبادت میں راتیں گزارتے، پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف لوٹتے، تھوڑی سی خوراک لے کر دوبارہ غار ہرا تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اور آپ نے اتنی عبادت کی کہ عرب کہہ اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی محبت میں از خود رفتہ ہو گئے۔ لیکن دیکھنا ہے کہ کیا ابھی مکہ پر چھائی ہوئی گمراہیوں کی بدلیوں کو چھٹنے کا وقت نہیں ہوا تھا؟ کیا اس تاریکی کے روشنی میں بدلنے کا وقت نہیں آیا تھا؟ کیا ابھی بوتوں کے پاش پاش ہونے کا وقت نہیں ہوا تھا؟ کیا ابھی روشنی کی کرن یا علم کی اثر آفرینی کا لمحہ نہیں آیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے رحمت یا ہدایت بخشنے والے کے ہاں سے ہدایت کی گھڑی ابھی نہیں آئی تھی؟ اللہ کے رسول اللہ کی پناہ لیتے، اللہ سے مدد اور اللہ کی پناہ مانگتے اور اللہ سے تمام امیدیں جوڑتے رہے اور امید میں پختگی اور عاجزی کو اپناتے ہیں اور اسی سے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اسی پر امید مسلسل کوششوں میں گزرتے ہیں۔ آپ اللہ کی طرف ہر صبح، ہر دوپہر، ہر شام کو متوجہ ہوتے۔ آپ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سانس اور ہر سانس پر پلک جھپکنے اور دل کی دھڑکن اور ہر سرگوشی پر اللہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے۔ آپ کی ساری زندگی اللہ کے لیے تھی۔ اس کے باوجود دن اور سال اس حال میں گزرتے رہے کہ تاریکیاں مکہ کے اطراف اور اکناف میں سایہ فگن تھی۔ بت گمراہی اور بے راہروی کی علامت بن کر کعبہ کی دیواروں پر لٹک رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی اور انکساری اور اللہ کی رحمت میں امید کو بھی بڑھا دیتے، پھر وہی امید خوف اور بے چینی میں بدل جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی عاجزی اور انکساری میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی اور نورانیت کی انتہا کو چھو لیتے اور ایک رات اب غار ہرا میں سالانہ اعتکاف میں تھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ رکاوٹ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ دوسرے لفظوں میں وہ رکاوٹ دور ہوئی جو نبوت اور ولایت کے درمیان تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں معتکف تھے۔ ایک فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آیا اور اس نے کہا پڑھیے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ تب فرشتے نے مجھے پوری قوت کے ساتھ اپنے بازو میں لے کر خوب اچھی طرح دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں۔ تب اس نے دوسری مرتبہ پھر مجھے زور سے اپنے بازوؤں میں خوب اچھی طرح بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب اس نے مجھے تیسری مرتبہ اس زور سے اپنے بازوؤں میں لے کر خوب اچھی طرح بھینچا اور مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ اللہ کے رسول یہ آیات لیے دھڑکتے دل کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے حضرت سیدہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر اڑا دی اور جب آپ کی گھبراہٹ سکون میں بدل گئی تو آپ نے رفیق حیات کو تازہ ترین واقعے کی خبر دی۔ تو حضرت صدیق اکبر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے آسرا لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کو
برداشت کرنے میں مدد فرماتے تو اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئی۔ ورقہ ابن نوفل خالص عربی النسل اور خاندانی طور پر قریش کے سب سے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ورقہ ابن نوفل ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی بت پرستی سے کنارہ کشی کا دامن اختیار کیا تھا اور دینی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا اور بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کے گوشت سے بھی دوری اختیار کی۔ ورقہ ابن نوفل نے دین کا مطالعہ کیا اور صرف عربی زبان میں نہیں کیا، بلکہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ مسیحیت کے مطالعے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے تو انہوں نے عبرانی زبان بھی سیکھی۔ ان کے بارے میں امام بخاری فرماتے کہ ورقہ بن نوفل نے زمانے جاہلیت میں نصرانیت اختیار کر لی اور وہ عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے اور وہ عبرانی زبان میں انجیل سے جس قدر چاہے لکھ لیتے تھے۔ ورقہ ابن نوفل اپنی پکی رائے، اپنے وسیع علم اور انتہائی اخلاص کے ساتھ پہچانے جاتے تھے۔ وہ وحی کے اترنے کے ابتدائی زمانے میں نابینا اور بڑی عمر کے ہو چکے تھے۔ انہیں دین اور دنیا کے بہت سے کاموں کا علم تھا۔ وہ اللہ کی راہ میں طاقت کے مطابق عمل اور اچھے خاتمے کے علاوہ کسی کی امید نہیں کرتے تھے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئی اور ان سے کہنے لگی ہے میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی خود بیتی سنائی تو ورقہ بن نوفل نے کسی انتظار، تردد اور سوچ بچار کے بغیر کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ورقہ ابن نوفل نے یہ کلمات ایک پکے یقین اور سچے مومن کے جذبات کے ساتھ کہے اور انہیں یہ بات کہنے پر مجبور کرنے والے اسباب یقیناً یہ کہہ رہے تھے کہ ورقہ ابن نوفل سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی اور پاک صاف زندگی سے آگاہ تھے۔ اس کے علاوہ ورقہ ابن نوفل کی نظر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جھوٹی اور کھوکھلی عزت کے حاصل ہونے سے دور رہنے والے تھے اور اس بات سے بھی بہت دور تھے کہ وہ دنیا کے طالب ہو۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے نازل ہونے کی خبر سنی تو انہیں ایک سچے انسان کی بات میں پوری طرح کی سچائی کا احساس ہوا اور انہوں نے اس بات میں بھی محسوس کیا کہ جو کسی کام کے اچانک ہو جانے سے پیدا ہو جاتا، یعنی آپ نے جو یہ وحی کے نازل ہونے کی خبر دی ہے اس میں کوئی منطقی بات یا سوچی سمجھی تدبیر یا خود عزت بنانے کے لیے کوئی گھڑی ہوئی چیز کا شبہ نہیں تھا، صرف معصومیت تھی، صرف سچائی تھی۔ ورقہ ابن نوفل نے جو ہی قرآن کی پہلی آیت سنی ان کے دل و دماغ نے فوراً گواہی دی کہ یہ کلام آسمان سے نازل ہوا ہے جو ہے وہ وحی ہے۔ پہلی وحی میں سورہ علق کی یہ 5 آیات نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی بناوٹ، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ تو یہ آج کی چوتھی سیرت سیریز کی نشست میں نبوت سے پہلے کے اعلانات تھے۔ باقی انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں اپنی بات رکھوں گا۔ ایک گزارش کروں گا میں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، لوگوں سے گزارش کرے کہ سیرت کی ان باتوں کو ذرا سنیں، اپنی معلومات بھی بڑھائے، اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں سنائے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، لائک کرے، لوگوں کو متوجہ کرے، کیونکہ سیرت کو اس وقت خود کی ہماری اپنی زندگی جن چیزوں میں ہے ہمیں نہیں پتہ اللہ کے رسول کے بارے میں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو لوگوں تک پہنچائیے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے بھی گزارش کروں گا آپ ساتھ دیجئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔